اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے دو موضوع اور دونوں موضوع انتہائی اہم ہیں۔ پوری مکمل معلومات آپ کو ملیں گی، ویڈیوز کو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کریں۔ پہلا موضوع ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بھی لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہوں، چاہے وہ قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے ہوں، چاہے صوبائی اسمبلی کے ممبر بن چکے ہوں، یا روپوش ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں، ان سب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور کون کون سے تھانوں سے جاری ہوئے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور 9 مئی کے واقعات میں آرمی کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے کسی کو بھی رعایت نہ دینے کا فیصلہ پہلے بھی تھا، اب بھی موجود ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور جو پارٹی کل تک امریکہ کی مخالفت میں زمین آسمان ایک کیے ہوئے تھے کہ ہمیں امریکہ نے ہی نکالا ہے، امریکہ ہی ذریعہ بنا ہے، اور اب امریکہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، طالبان سے مدد مانگ رہے ہیں، امریکہ کو ٹرمپ کو جتوانے کے لیے وہاں پہ باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے، پاکستان میں مہم چلائی جا رہی ہے کہ ٹرمپ جیت کے فوراً خان صاحب کو نکال دے گا، ٹرمپ کا باپ بھی نہیں نکال سکتا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ تو کس طرح طالبان کو لا کے ان کو جعلی شناختی کارڈ دے کے تو آرمی تک ان کو رسائی دی گئی تھی۔ وہ جو دو پکڑے گئے ہیں، ایک کیپٹن پکڑا گیا ہے اور ایک مطلب صوبیدار پکڑا گیا ہے، اس لیول تک آفیسر لیول تک پہنچ چکے تھے، اور سپاہی بھی کچھ پکڑے گئے ہیں، تو اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے تعارف ہو جائے، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور میں 1 جنوری 2024 کو 75ویں سالگرہ منا چکا ہوں، الحمدللہ 76واں سال شروع ہو گیا ہے۔ بونس پہ چل رہا ہوں، پتہ نہیں کب مالک بلا لے، تو اپنی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو سچ دکھایا جائے، کیونکہ جھوٹ بولنے کبھی جوانی میں نہیں بولا، تو اب آخری ٹائم پہ آ کے کیا بولنا ہے، اللہ جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ تو پوری تحقیق کرنے کے بعد میں ولاگ کرتا رہتا ہوں، بھلا مجھے ویوز کم ملے لیکن حق سچ کی بات کرتا ہوں۔ تو یوتھیوں کو بھی یہی کہتا رہتا ہوں کہ بھائی روز تم لوگوں کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، روز تم پڑھتے ہو اور انہی کو دیکھتے ہو جو روز کہہ رہے ہوتے ہیں بس یہ آج خان صاحب باہر نکل گئے، بس یہ ابھی 5 منٹ بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کے زمان پار کروانا ہو جائیں گے، روزانہ یہ پچھلے 1 سال سے تم لوگ سن رہے ہو، کیا ہوا ہے، نکل آیا باہر؟ بھوسا بھرا ہوا آپ لوگوں کے دماغوں میں، بھوسے کو نکال کے پھینک دو۔ اچھا، یوتھیوں میں، ہاں پہلے تعارف تو میں نے نام بتا دیا ہے کہ دیکھیں میں الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، بطور صحافی اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا، وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، بعد میں آیا الیکٹرانک میڈیا، اس میں میں اس لیے ناکام ہو گیا ہوں، نہیں چل سکا ہوں کہ وہاں ایک لکھا لکھایا پرچہ تھما دیا جاتا تھا کہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ جب میں پرچے کو پڑھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، تو میں پھر معذرت کر لیتا تھا۔ بونس پہ چل رہا ہوں، جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کرنے کا فائدہ نہیں ہے تھا۔ تو بعد میں پھر انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے مطلب کا بندہ نہیں ہے، یہ صحافی نہیں ہے، لفافہ صحافی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے ایسی کرم نوازی کی کہ اس مالک وحدہ لا شریک نے مجھے اپنا چینل دے دیا،
اب الحمدللہ یہ میرا اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں سچ کو سننے والوں کا چینل ہے، سچ دیکھنے والوں کا چینل ہے۔ تو اس چینل کی زیادہ سے زیادہ انکم جو آتی ہے نا، اس کا 50% میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، خیرات نہیں کرتا ہوں، یا وہ پیسے دے کے لوگوں کو فقیر نہیں بناتا ہوں۔ میں ہر ماہ جو ضرورت مند گھر کا فیملی ممبر ہوتا ہے نا، جو بے روزگار ہوتا ہے، جس کا ذریعہ انکم کوئی نہیں ہوتا ہے، اس کو میں روزگار بنا کے دے دیتا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ۔ کسی کو ریڑھی لگا دی، کسی کو کھوکھا بنا دیا، کسی کو ٹھیا لگا دیا، اسی طریقے سے آگے پھر اللہ برکت ڈال دیتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کافی لوگ کامیاب ہوئے ہیں اس میں۔ ایک تو یہ سڑک پہ چٹائیاں بچھا کے تو اس نے روٹی چھولوں سے سٹارٹ کیا تھا، تو الحمدللہ اس نے ہوٹل بنا لیا ہے۔ اسی طرح کافی لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس کار خیر میں رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ میں پیسے نہیں مانگتا ہوں، نہ لیتا ہوں۔ آپ لوگ صرف میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، خود بھی کریں اور دوسروں سے بھی سبسکرائب کروائیں، جاننے والوں سے، دوست احباب سے، فیملی ممبران سے سبسکرائب کروائیں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں۔ جس جس کا بھی واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سب سے سبسکرائب کروائیں، آپ آٹومیٹک اس کار خیر میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، ہاں ویڈیو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ اب میں نے کوشش کر کے نا کافی حد تک ٹائم کم کر لیا ہے۔ پہلی میری 1 گھنٹے کی ہوتی تھی، اب آدھے گھنٹے کی ہو گئی ہے۔ اس میں 5 منٹ کا تعارف ہوتا ہے اور 15 منٹ کی دعا ہوتی ہے، 20 منٹ کی، اور 10 منٹ کا ولاگ ہوتا ہے۔ تو 30 منٹ نکال لیا کریں، اور آخرت میں جو دعا ہوتی ہے نا اس میں لازمی شرکت کیا کریں، اور بلند آواز سے آمین آمین بولا کریں۔ جو بھی نیک خواہش ہو اس کو دل میں رکھا کریں۔ تو ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں، اور جو 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کا اشتہار چلتا ہے نا اس کو بھی دیکھ لیا کریں، وہی انکم کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو گروپوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں، اس میں یہ کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب سب سے پہلے موضوع پہ کہ آج کل کے دن وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں آرا بازار تھانے سے، سول لائن تھانے سے، اور صادق آباد تھانے سے، ویسٹیج تھانے سے، اور ان کافی لوگوں کے، ان تھانوں کے ایس ایچ او صاحبان نے ریکویسٹ کی جج صاحب سے، دہشت گردی کی عدالت کے، کہ یہ مجرم ہمیں مطلوب ہیں، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں۔ تو جج صاحب نے وارنٹ گرفتاری نہ صرف جاری کیے ہیں بلکہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں حکم بھی جاری کیا ہے کہ اس کو گرفتار کر کے ان سب کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے عدالت میں۔ تو اب علی امین گنڈا پور تو وزیر اعلیٰ بن گیا ہوا ہے، لیکن گرفتار ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سب کے سب 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث تھے۔ تو اس میں یہ بھی شامل ہے، یہ جو مردود ہے شیر افضل، انتہائی غلیظ اور بدتمیز، جب بھی منہ کھولتا ہے اس کے منہ سے گند ہی نکلتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے یوتھیا نہیں بنایا۔ یہ یوتھیے جتنے غلیظ ہیں نا اتنے ہی بدتمیز بھی ہیں۔ ان کی آخرت، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کس طریقے سے؟ یہ میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ موجودہ آرمی چیف کو غلیظ گالیاں نکالتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں فتویٰ دے رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں فتویٰ دینے والا؟ یہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، اور جو فاطمہ کی اولاد ہوگی، فاطمہ کے جسم سے اولاد ہوگی، وہ میری اولاد ہوگی اور وہ سید ہوگی۔
تو جو میری اولاد کو گالی دے گا دی، جس نے میری اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ اللہ سے کوئی تعلق ہے۔ اب یوتھ کے خود سوچ لیں کہ ان کا اسلام سے تعلق باقی بچتا ہے، دین سے تعلق باقی بچتا ہے؟ یہ سب کے سب کافر ہو چکے ہوئے ہیں۔ جو موجودہ چیف کو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں سب کے سب کافر ہو چکے ہیں۔ یہ حضور کا بیان میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، نبی پاک کا بیان بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتا رہا ہوں۔ ورنہ آپ بھی جائیں، آپ مسلم پہ بھی چلے جائیں، بخاری پہ بھی چلے جائیں، جتنی بھی ترمذی کی جتنی بھی حدیثیں کھول کے دیکھیں گے سب میں یہ بیان آپ کو ملے گا۔ اور اس کے علاوہ تمام صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، علی کے دیکھیں فاطمہ کے شوہر تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، تو ان کا بیٹے، ان کے بیٹوں کی تعداد 24 ہے، کم و بیش 24 ہے، کنفرم نہیں ہے لیکن کم و بیش 24 ہے، جو سب کے سب سید نہیں ہیں۔ یہ بھی میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، انہی کی اولاد ہے نا، علی کی اولاد ہے حضرت سلطان بہو، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہوئی ہے اپنی زندگی پہ کہ اولاد علی کی ہوں لیکن سید نہیں ہوں، آوان ہوں۔ سید کیوں نہیں ہوں؟ کہ میں فاطمہ کے جسم سے نہیں پیدا ہوا ہوں، جو فاطمہ کے جسم سے پیدا ہوئے ہیں وہ سید ہیں۔ آج کل تو اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے سید نکل جاتا ہے، نہیں ہے یہ سید۔ سید صرف وہ ہے جو کہ فاطمہ کے جسم سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں یہ بھی فاطمہ کی اولاد ہیں، علی کے شیر ہیں، علی کی اولاد، علی کی اور فاطمہ کی اولاد ہیں، اور شاہ شمس تبریز کی نسل سے ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے۔ اور جس نے نبی پاک کی اولاد کو گالی دی اس نے نبی پاک کو گالی دی، جس نے نبی پاک کو گالی دی وہ کافر ہو گیا۔ اب یوتھ کے خود غور کر لیں کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ تو ان یوتھیوں پہ یہ جو 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث تھے، ان سب کے سب، اب میں ان یوتھیوں کو کہتا ہوں جو بکواس کرتے رہتے تھے کہ جو بھی پریس کانفرنس کر لیتا ہے وہ بری ہو جاتا ہے، نہیں بری ہوگا، انشاءاللہ کوئی نہیں بری ہوگا، سب کے سب اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ 9 مئی کے واقعات میں دیکھیں 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سالوں میں پوری دنیا میں جب بھی آرمی پہ، پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں ہوئے ہیں حملے، لیکن انگلینڈ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ انصاف ہوتا ہے اور ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے، وہاں پہ 100% انصاف دیتی ہیں عدالتیں۔ وہاں پہ انہوں نے ایک 7 سال کی بچی کو بھی عمر قید کی سزا سنائی تھی، جس نے کیا کیا تھا، گلیل میں ڈال کے تو پتھر مارا تھا، فوج کے اوپر نہیں، اور پولیس کے اوپر، وہاں پہ جب مظاہرے ہوئے تھے نا تو پولیس کے اوپر مارا تھا، تو اس کو بھی عمر قید کی سزا ہوئی ہے۔ باقی جتنے بھی تھے کچھ کو سزائے موت ہوئی ہے، دن رات کام کر کے 7 دن کے اندر اندر انہوں نے ان کو سزائیں دے دی تھی۔ یہاں 2 سال ہو گئے ہیں، ہماری آرمی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اب انشاءاللہ یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے، سب اپنے انجام کو پہنچیں گے، ایک کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے ان ججوں کو لٹکائیں جن الو کے پٹھوں نے ان کو اجازت دی تھی الیکشن لڑنے کی، یہ دہشت گرد تھے، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی، پھر جیلیں کھول دو نا، اپنے باپ سارے باہر نکالو، سب کو اجازت دو کہ وہ سب کے سب الیکشن لڑیں، ان کو کیوں پھر جیلوں کے اندر بند کیا ہوا ہے؟ سب کو اجازت دو پھر، کیا ہو بھائی، جتنے بھی چور ڈاکو اندر بیٹھے ہوئے سب کے سب الیکشن لڑو۔ اور اس جج کو تو خاص طور پہ اس کو الٹا لٹکا کے نا تو اس کو نیچے سے ڈنڈا گھسیڑنا چاہیے اور منہ سے نکالنا چاہیے دھڑا مرچ لگا کے، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ جس نے شہباز گل کا نام ECL سے نکلوایا تھا، اور جس نے رشوت لے کے اس مردود نے اس کو باہر بھجوایا تھا، اللہ اس کی نسل کو بھی تباہ کرے، جس نے رشوت لی ہے اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ انہوں نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ دیکھیں کس طریقے سے پہلے، اچھا
افغانیوں کو لا کے پاکستان میں بسانے والا عمران نیازی، ان کو پاکستان کا شناختی کارڈ جاری کروانے والا عمران نیازی، ان کو کے پی کے میں گساڑنے والا عمران نیازی۔ اب انہوں نے اتنے کے پی کے میں اتنا صوبے میں گند پھیل چکا ہے نا کہ اب انہیں شعور ختم ہو گیا ہوا ہے۔ تمام کے تمام جو ہے نا وہ رشوت کے پیچھے اس طرح لگ گئے ہیں نا کہ چند ایک بندوں کو چھوڑ کے 99% لوگ کرپٹ ہو گئے ہیں، پورے کا پورا صوبہ۔ اس میں جج بھی شامل ہیں، اس میں پولیس والے، اچھا وہاں کی کے پی کے کی جو پولیس ہے نا اس میں 99% افغانی بھرتی کیے گئے ہیں، یہ ان 10 سالوں میں۔ عدالتوں کے اندر افغانی بھرتی کیے گئے ہیں، ہر ایک ادارے کے اندر افغانیوں کو گھسیڑا گیا ہے، حتیٰ کہ نادرا کے جعلی وہ بنا کے جعلی کاغذات بنا کے وہاں پہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں کے پی کے میں جعلی کاغذات بنانے کی، تو ان کو پاک آرمی تک اساس اداروں کے اندر تک گھسیڑا گیا ہے، ان کو وہاں تک داخلہ دے دیا گیا ہے۔ پکڑے گئے ہیں ایک کیپٹن، ایک صوبیدار اور کچھ سپاہی پکڑے گئے ہیں، اب پتہ نہیں کتنے ہو رہے ہیں، اب تحقیقات شروع ہو گئی ہے۔ باقی اداروں میں بھی پولیس کا بھی نمبر آنا ہے انشاءاللہ، کے پی کے پولیس کا، وہاں پہ تو 99% آپ کو افغانی ملیں گے۔ اور باقی افغانیوں کو بھی اپریل تک کا ٹائم دیا گیا ہے کہ ملک چھوڑ کے خود ہی چلے جائیں، جو نہیں جائے گا اس کی جائیداد بھی واقع سرکار ضبط کر لی جائے گی اور اس کو پھر زبردستی یہاں سے بھیجا جائے گا، اور اس مرتبہ ان سب کو بھی بھیجا جائے گا جو باقاعدہ ویزے لے کے آئے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ سب جائیں گے، پھر وہاں سے جو آیا کرے گا نا وہ پوری تحقیق ہونے کے بعد آیا کرے گا کہ آیا یہ کسی کارروائی میں تو ملوث نہیں رہا پہلے، اس کے بعد پھر اجازت ملے گی۔ ایک مرتبہ جائیں گے سارے، اور اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے کہ پہلے کہتے تھے جی امریکہ نے ہمیں نکالا ہے، امریکہ نے ہماری حکومت ختم کیا ہے، امریکہ نے کہا تھا کہ یہ سائفر کے کیس میں اس کو نکالو، دھمکیاں دی تھی، سائفر کے کیس کو گم کر دیا گیا۔ کل وہ کیا کہہ رہا تھا شیر افضل مربت کے، نہیں جی یہ تو ختم ہو گیا، یہ تو 1-2 دن میں بری ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ تیرے جیسے کرپٹ جج کے باپ کی حکومت ہے جو بری ہو جائے گا؟ اب وہاں پہ ایماندار جج بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھی بکاؤ کاپی ہیں، کے پی کے پورے کا پورا بھرا ہوا ہے بکاؤ ججوں سے، بکاؤ وکیلوں سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے، اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہیں، اسی طرح سپریم کورٹ میں بھی ہیں۔ ان کی تعداد گو کہ کم ہے، 4 مرد ہیں 1 عورت ہے، 5 ابھی بھی مردود بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں بھی۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے، اب ان کے پاس دوست ہے، یہ اکثریت بھی آ گئی ہے کہ ایسا قانون بنائیں کہ کوئی بھی جج اگر کرپشن میں براہ راست ملوث ہو تو یہ اختیار صدر کے پاس ہونا چاہیے یا وزیر اعظم یا کابینہ کے پاس ہونا چاہیے کہ کابینہ کی ایک کمیٹی بیٹھے، وہ تحقیق کرے، اگر تحقیق میں وہ ثابت ہو جاتا ہے نا تو اس کو فوری طور پہ فارغ کر دیا جائے۔ وہ ان کو یہ اختیار، چوروں کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ بھائی بندیال نے اپنے دور میں دیکھیں کس طرح وہ اس کو رضوی کو بچایا تھا، ناصری نقوی کو، وہ جج کو کرپشن کے کیس سے اس کا کیس ہی نہیں لگنے دیا تھا۔ اگر چوروں کے پاس اختیار ہوگا تو ایسا ہی ہوگا، ڈاکوؤں کے پاس اختیار ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ تو امریکہ کا کہہ رہے تھے، اور اب باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کو لایا جائے، ٹرمپ آئے گا تو عمران بھی باہر آئے، جیسے ٹرمپ نے امریکہ کو تباہ کیا تھا، اس نے مردود نے پاکستان کو تباہ کیا ہے۔ دونوں ایک ہی کاپی ہیں، دونوں عیاش ہیں، دونوں جو ہے نا جاہل ہیں، دونوں بیوقوف ہیں، ایک جیسے ہیں۔ امریکہ کی عوام میں شعور ہے وہاں پہ انشاءاللہ، لیکن مہم چلائی جا رہی ہے، پاکستانیوں کو وہاں پہ گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کو جتوانا ہے، تو ٹرمپ کے لیے ٹرمپ جیتے گا تو عمران بھی باہر آ جائے گا۔ یہ ایک باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے، امریکہ سے مدد مانگی جا رہی ہے،
اور باقاعدہ شہباز گل نے وہاں پہ ایک مظاہرہ کروایا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے، اور امریکہ کے ساتھ مل کے، اور یورپ کے ساتھ مل کے، تمام یہودی لابی کے ساتھ مل کے، ان کو ساتھ شامل کر کے ایک مظاہرہ کروایا ہے IMF کے دفتر کے باہر۔ وہاں سے چند قدم کے فاصلے پہ ورلڈ بینک کا آفس بھی ہے، وہاں سے چند قدم کے فاصلے پہ یہ اس کا آفس بھی ہے، کیا نام ہے، ایشیائی بینک کا، تو ایشیائی ترقیاتی بینک۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس طرح ملک کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سب کے سب گیم بڑے اوپر سے ڈلی ہوئی ہے، اس میں عالمی طاقتیں شامل ہیں۔ اس میں یہ پیسے دے کے فارم 45 بنائے گئے تھے، یہ جعلی سب نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ابھی تک سپریم کورٹ کیوں نہیں گئے؟ ابھی تک یہ انہوں نے وہ فارم 45 کا فرانزک رپورٹ کیوں نہیں کروائی؟ اس میں تو الیکشن کمیشن کی بھی کوتاہیاں ہیں۔ الیکشن کمیشن ان سے فارم 45 لے کے ان کو فرانزک کروائے، اس میں صاف پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس 180 جعلی فارم 45 موجود ہیں PTI والوں کے پاس، جو کہ انہوں نے خود بنوائے ہوئے ہیں، خود پرنٹ کروائے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اب اپنے انجام کو پہنچے گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کا ویلاگ اختتام پذیر کرتا ہوں۔ اپنے آرمی کا ساتھ دیں، اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنے ملک کا وفادار بنیں۔ کسی کو بھی انجان شخص کو دیکھیں کسی غیر قانونی کارروائی میں ملوث پایا جائے تو اس کی اطلاع فوری طور پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دی جائے۔ خاص طور پہ بلوچستان والوں سے میری اپیل ہے، خدارہ غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹوں سے ہوشیار رہیں، اور اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے جو غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یا جنہوں نے ان افغانیوں کو ہمارے سر پہ سوار کیا۔ ان کو ہم نے پالا پوسا جوان کیا، ان کو 50 سال تک کھلایا پلایا، ابھی بھی 90% ان کی گندم کی ضروریات پاکستان سے پوری ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے نہ کبھی بنے تھے نہ بنیں گے۔ ہاں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہے۔ جو اوریجنل طالبان ہے نا، وہ ابھی بھی جو ہے نا وہ باقاعدہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ اوریجنل جن کی حکومت ہے، یہ جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ امریکی ایجنٹ ہے۔ امریکہ ویسے ہی وہاں سے نہیں نکلا تھا، اپنا پورا سیٹ اپ بنا کے نکلا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، دعا کریں، جو بھی کوئی نیک خواہش ہے اس کو دل میں رکھیں۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کے سرحدوں پہ پہرا دینے والے جوانوں کی حفاظت فرما، اور پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور چاروں کور کمانڈروں کی حفاظت فرما، آرمی چیف کی حفاظت فرما، نیوی چیف کی حفاظت فرما، ایئر فورس چیف کی حفاظت فرما، اور یا اللہ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، سی پیک بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور سی پیک میں جو رکاوٹیں ان کو دور فرما۔ جو سی پیک کے تحت ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں بن رہا ہے، اس کو جلد سے جلد تکمیل کرنے میں غیب سے مدد فرما۔ گوادر ایئرپورٹ کو اور گوادر بندرگاہ کو بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور جو ریل کی پٹڑیاں بچھنی تھی وہ 4 سال تک عمران مردود نے روکے رکھی ہیں، یا اللہ اس کو نشان عبرت بنا، اور ان کو دوبارہ سی پیک کو چلانے میں ہماری غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور جو بھی ملک
عالمی طاقتیں مل کے ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہیں تو ان سب کو تباہ کر دے۔ سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہی ہے، تو ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کو ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور ان کے غداروں کو جو ملک پاکستان میں موجود ہیں یا ہمارے اداروں کے اندر گھسے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ۔ خصوصاً ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو، ان کی فیملی کو، اور ان کے وفادار ساتھیوں کو اور ان کی فیملیوں کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگیاں عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور دشمنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آئی ایس آئی چیف ندیم انجم صاحب اور ان کی فیملی کو، اور آئی ایس آئی میں کام کرنے والے تمام افسران اور جوانوں کو اور ان کی فیملیوں کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور ایف آئی اے کے جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، ایف آئی اے کے انچارج سمیت، ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما، ان کی حفاظت فرما، اور ان کو ملک کے مفاد میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اسی طرح افواج پاکستان میں، نیوی میں، ایئر فورس میں، اور رینجرز میں، پولیس میں جتنے بھی غیر ملکی ایجنٹ موجود ہیں یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں میرے سمیت گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما، اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں ان سب کو، چاہے ان کا تعلق پاکستان سے ہے، انڈیا سے ہے، یورپ سے ہے، مڈل ایسٹ سے ہے، یا دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، یا اللہ یہ سب میری بیٹیاں ہیں، ہم سب کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، یا اللہ ان سب کا اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جن بچیوں نے اولاد کے لیے کہا، میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اور ان بچیوں کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور جن گھروں کی میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، اور یا اللہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی پیغمبر اور رسول آئے ہیں ان کی امتوں میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے، یا اللہ ان کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں ان کو، اور ہم سب جنہوں نے میرے سمیت ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں دعا کے لیے، ہم سب کے عزیز و قارب میں سے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو، خصوصاً میرے امی ابو کو، میرے دونوں چچاؤں کو، میرے سسروں کو، میرے سسر کو اور ساس کو، اور میری بہن کو، میرے چھوٹے شہزادے محمد رحیم کو، اور بھائی محمد مجید کو، اور جتنے بھی عزیز و قارب ہیں دنیا میں سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور یا اللہ ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ ان سب سے راضی ہو جا،
جن کے نام لیے ہیں، جن کے نام رہ گئے ہیں، ان سب سے راضی ہو جائے۔ جتنے بھی لوگ دعا میں شامل ہیں ان سب کے عزیز و اقارب سے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ جن گھروں کے میٹر اتر چکے ہیں ان گھروں کے میٹر دوبارہ لگوانے میں غیب سے مدد فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما۔ جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی سے نجات عطا فرما، اور قرض کے ادا کرنے میں ان کی غیب سے مدد فرما۔ اور ہم سب کو پانچوں وقت مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب کو کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔ شب بخیر۔